وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں، پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2، پارہ نمبر 4، پارہ نمبر 10، پارہ نمبر 15، پارہ نمبر 20۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں۔ فیصل آباد والوں یوں عرض کرتا ہوں، اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا ہے، اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا ہے، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے۔ اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے۔ اس نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس نے اپنا تعارف کرایا، سارے بولتے نہیں، یاروں سے۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بچہ جب آئے قاری صاحب کے پاس، آ کے قرآن اٹھائے، قاری صاحب کہیں گے ٹھہر جا، قرآن کو ابھی ہاتھ نہ لگا، قاعدہ لے کر آ۔ کیا لے کر آ؟ قاری صاحب قاعدہ کیوں لے کر آؤں؟ قاری صاحب کہیں گے تجھے قرآن سمجھنا ہے، قرآن سمجھ تب آئے گا جب پہلے قاعدہ سمجھے گا۔ اچھا قاری صاحب قاعدہ لے کر آ گیا ہوں، کہیں سے بھی کھول لوں؟ قاری صاحب کہتے ہیں نہیں، الف سے یا کی تختی پڑھ پڑھ پڑھ، ہائے ہائے الف سے یا کی تختی، بولو سارے بولو، جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ بھی آج بولیں گے۔ الف سے یا کی تختی، الف سے یا کی تختی۔ قاری صاحب کیوں؟ قاری صاحب کہتے ہیں تجھے قرآن سمجھنا ہے، قرآن سمجھ تب آئے گا جب الف سے یا کی تختی سمجھے گا۔ اللہ تیرا محبوب بھی تو قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن سمجھنا ہے، الف سے یا کی تختی سمجھ، میرے محمد کو سمجھنا ہے، ابو بکر کی الف سے علی کی یا کی خلافت سے۔ یہ قرآن نصاب بنا کے بھیجا، آمنہ کا لال معلم بنا کے بھیجا۔ سر ہلا دو، سر ہلا دو۔ میں بھی فیصل آباد کا مزاج جانتا ہوں، آج پہلی دفعہ تھوڑی آیا ہوں میں فیصل آباد، سر ہلا دو۔ یہ قرآن نصاب بنا کے بھیجا، آمنہ کا لال معلم بنا کے بھیجا۔ توجہ، آپ کا نصاب، آمنہ کا لال آپ کا معلم، آپ کے لیے نمونہ۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، سٹیج والو اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بڑا بگڑ گیا ہے میرا مزاج، توجہ۔ اللہ جب میں اس قرآن کے مسائل بتاتی ہے، سورہ نور روشنی کا پیغام دیتی ہے، سورہ قصص تاریخ کا علم بتاتی ہے، سورہ انفال جہاد کا سبق دیتی ہے، سورہ مائدہ فقہ کا درس دیتی ہے، سورہ نور روشنی کا پیغام دیتی ہے، سورہ انفال جہاد بتاتی ہے۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، فیصل آباد والا توجہ، اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں، ان کے موضوع نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کو دیکھ، وہاں بھی تجھے صورتیں دکھائی دیں گی، وہاں بھی تجھے موضوع نظر آئیں گے۔ یہاں سورہ بقرہ ہے، یہودیت کا رد اس کا موضوع ہے، وہاں سورت عبداللہ بن سلام ہے، یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہاں سورہ آل عمران ہے، عیسائیت کا رد اس کا موضوع ہے، وہاں سورت سلمان فارسی ہے، عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔ ارے یہاں سورہ نساء ہے، وہاں سورت عائشہ ہے، یہاں سورہ نساء ہے۔ جو پہلی دفعہ قاضی کو سننے آئے انہیں یقین جانو کوئی سمجھ نہیں آیا۔ یہاں سورہ نساء ہے، وہاں سورت عائشہ ہے، یہاں سورہ قصص ہے، تاریخ کا علم بتاتی ہے، وہاں سورت ابو بکر ہے، تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، یہاں سورہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرتی ہے، وہاں سورت فاروق اعظم ہے، یہاں سورہ نور ہے، وہاں ذی النورین ہے۔
یہاں سورہ صف ہے، تقویٰ کا درس دیتی ہے، وہاں سورت علی ہے، یہاں سورہ انفال ہے، جہاد کا سبق دیتی ہے، وہاں سورت خالد بن ولید ہے، یہاں سورہ مائدہ ہے، فقہ کا درس دیتی ہے، وہاں سورت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن، ادھر تجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں، ادھر بھی تجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں، یہ صورتیں قرآن کی ہیں، وہ صورتیں میرے محمد کی ہیں، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ۔ تھوڑی دیر اور آگے لیے چلوں بات جی تھوڑی دیر اور تھک لوں۔ ٹھیک ہو گیا، روزہ میں نے رکھنا ہے۔ یہ قرآن آمنہ کلال قرآن، یار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، میں آپ کے آقا کی بات کر رہا ہوں۔ یہ قرآن آمنہ کلال قرآن، اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، جملہ عرض کرنے چلا ہوں، اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے اس کے اوپر ایک کپڑا دکھائی دیتا ہے، اس کے اوپر ایک کپڑا مجھے دکھائی دیتا ہے۔ مجھے حضرات بتاتے ہیں یہ غلاف ہے، غلاف ہے، اللہ وہ غلاف کہتے ہیں، دکھائی دیتا ہے، کپڑا ہے، اس نے لپیٹ رکھا ہے، لباس کی طرح لپیٹ رکھا ہے، لباس ہے اس کا۔ اللہ اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے لباس دکھائی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو دیکھ، وہاں بھی تجھے لباس دکھائی دے گا۔ آواز آتی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ کپڑا اس قرآن کا لباس ہے، عائشہ میرے محمد کا لباس ہے۔ یہ اس کا لباس ہے، عائشہ میرے محمد کا لباس ہے۔ لو اگلا جملہ سنو، اللہ یہ لباس پاک ہے، نہ تنگ کرو، اللہ دا واسطہ جے نہ تنگ کرو، فیصلہ بات آلے بڑی دور سے آیا ہوں، یوں نہ کرو، بے رخیاں میرے ساتھ نہ کرو، رمضان ہے، جیسے آپ کے یہاں ہے ہمارے وہاں بھی گرمیوں میں آیا ہوا ہے۔ توجہ توجہ دوستو توجہ، اللہ یہ لباس پاک ہے، مجھے قاری صاحب نے بتایا پاک ہے، اساتذہ نے بتایا پاک ہے۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے معاشرے نے بتایا۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے علماء نے بتایا۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے مشائخ نے بتایا۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے والدین نے بتایا۔ اور وہ جو محمد کا لباس پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے ہائے، یہ پاک ہے، یہ بولو بولو بولو، یہ پاک ہے۔ اور وہ جو حضور کا لباس ہے یہ مجھے معاشرے نے بتایا، یہ مجھے اساتذہ نے بتایا، یہ مجھے قاری صاحبان نے بتایا، یہ مجھے علماء نے بتایا، والدین نے بتایا۔ یہ کپڑا اس کا لباس بنا دے، پاک ہے، یہ کپڑا بنا دے، لباس پاک ہے، یہ قرآن کا لباس بنا دے، پاک ہے، علماء بتاتے ہیں پاک ہے۔ اور وہاں جب ظالموں نے تہمت لگائی سیدہ عائشہ پر، تیری ماں میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ پر، حضور پریشان ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، عثمان تیرا کیا خیال ہے، بریرہ تیرا کیا خیال ہے، علی تیرا کیا خیال ہے؟ سامنے عمر آ گیا، عمر آ گیا، عمر آ گیا۔ کون عمر؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ کون عمر؟
جو اٹھے عزیز کا عنوان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے، منبر پہ بولے حق کا اعلان بنے، تولے میزان بنے، بولے قرآن بنے۔ عمر آ گیا۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ میں اصلیوں سے مخاطب ہوں، اصلیوں سے مخاطب ہوں، اگر کوئی اور آیا ہوا ہے تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے اصلیوں سے مخاطب ہوں۔ اور اصلی خدا را لب بند نہ کرنا، قاضی کے دل سے دعا لے لو، تاک رات ہے، اتنی بے رخی کے ساتھ میرے سامنے نہ بیٹھنا۔ عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی عمر پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے آپ کا عائشہ سے نکاح میں نے کہا تھا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں۔ ابو بکر کی رائے تھی؟ نہیں۔ عثمان نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں۔ علی نے کہا تھا؟ نہیں۔ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میاں بیوی میں یہ رشتہ کرایا ہے میرے رب نے۔ حضرت عمر نے اپنی نیام سے تلوار باہر نکال لی اور کہا یا رسول اللہ پھر آپ تسلی رکھیے، پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیے، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں۔ بولو بولو بولو، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا ناسمجھ نہیں۔ کیا معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں؟ نبی پاک ہو، بیوی ناپاک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فیصل آباد والوں بڑا دکھ ہوگا، مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، اللہ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں، قرآن کا کوئی ٹکڑا دے تو لے جاؤں، میرے تخیل کے ساتھ چلیے گا، قرآن کا کوئی ٹکڑا دے تو لے کے جاؤں، کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں جبریل یوں ہی جا، وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسے ریکارڈ کر کے لے آ، قرآن بنا کے تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ میرا سوال وہیں پہ ادھورا ہے۔ اللہ اس قرآن کا لباس مجھے معاشرے نے بتایا پاک ہے، مجھے معاشرے نے بتایا پاک ہے، اور وہ جو حضور کا لباس ہے وہ کیسے بچا چلے گا؟ کون بچائے گا؟ اللہ آواز دیتے ہیں سبحانکا، سبحانکا ھذا بہتان، بولو ذرا، بولو میرے ساتھ، سبحانکا دانیال، سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ بس آپ بولتے رہیں گے، جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ قرآن نہ ہو میں مجرم ہوں، توجہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، سیرت مصطفیٰ کا طالب علم ہوں۔ اللہ تہمت لگی ہے عائشہ پر، تہمت لگی ہے عائشہ پر، صفائی دینی ہے عائشہ کی، گواہی دینی ہے عائشہ کی، اور آپ فرما رہے ہیں سبحان میں پاک۔ آپ
آپ اپنی پاکی بیان فرما رہے ہیں. میں پاک. تہمت تو عائشہ پر لگی, بہتان تو عائشہ پر لگا, ظالموں نے بکواس تو حرم نبی پر کی, گواہی تو دینی ہے عائشہ کی. اور آپ فرما رہے ہیں آپ پہ تو کسی نے باس نہیں کی. آپ فرما رہے ہیں سبحان, میں پاک, میں پاک. فیصل آباد والوں توجہ, اللہ فرماتے ہیں جب پنجایت لگتی ہے نا, جب جرگہ لگتا ہے تو جرگے کا جج پوچھتا ہے کون ہے تیری طرف سے گواہی دینے والا, کون ہے تیری طرف سے گواہی دے, اسے لے کر آ. کون ہے تیری طرف سے گواہی دینے والا, اسے لے کر آ. وہ آ گیا, وہ گواہی دینے لگے. جرگے کا جج, پنجایت کا جج, وہ بول کے کہتا ہے رک, ٹھہر, گواہی بعد میں دینا, پہلے اپنا تعارف کرا. پہلے اپنی حیثیت بتا تو کون ہے. تیری حیثیت کے مطابق تیری گواہی کی حیثیت ہوگی, تیری حیثیت کے مطابق تیری گواہی کا احترام ہوگا, تیری حیثیت کے مطابق. اللہ میں روز حشر قاضی مطیع اللہ اما عائشہ کے سامنے یہی ایک جملہ لے کے جانا چاہتا ہوں, یہی ایک جملہ لے کے جانا چاہتا ہوں, سبحان, میں پاک. اللہ فرماتے ہیں پنجایت لگی ہے, عائشہ کی گواہی دینی ہے, میں گواہی دینے کے لیے آیا. جب پنجایت کا جج پوچھتا ہے گواہی دینے والے سے تو وہ گواہی دینے والا کہتا ہے, اپنا تعارف کراتا ہے, میں علاقے کا کونسلر, میں ناظم, میں چیئرمین, میں ایم پی اے, میں ایم این اے, میں فلاں علاقے کا نمبردار, میں محتمم, میں قاضی, میں علامہ, میں فہامہ, میں قاری, میں گواہی دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں عائشہ کی گواہی دینے آیا, میں پنجایت کے سارے ضوابط پورے کر کے اپنا تعارف کرا رہا ہوں. کائنات والوں مجھے دیکھو, سبحان, سبحان, سبحان. جس طرح میں اللہ ہر کمزوری سے پاک ہوں, میری عائشہ ہر بہتان سے پاک. نعرہ لا, نعرہ لا, نعرہ لا. حکم میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی ہے؟ یہ قرآن بھی سچا, وہ بھی سچا. بات دور نکل جائے گی, 1 گھنٹہ ہونے کو ہے مجھے بات کرتے ہوئے. میں آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں نا, 2 بندے اب بھی بیٹھے ان کے ماتھے پہ بڑے بال ہیں, اور پتنی وہ بال دل کے ہیں یا ماتھے کے ہیں, پتنی وہ سیاہی کہاں کی ہے جو ماتھے پہ آ رہی ہے. میں اب ان کی طرف دیکھتا نہیں ہوں, اللہ کرے ویسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں. کوشش لیکن نظر ہے پھسل جاتی ہے, کیا توجہ. میں محبت سے بولا کرتا ہوں, محبت سے. محبت درد دیتی ہے, محبت جان لیتی ہے, محبت نام زندگی ہے مگر امتحان لیتی ہے. محبت تو مطیع اپنی طبیعت اور فطرت ہے, محبت ضد نہیں کرتی, محبت مان لیتی. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں, اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو یہ قرآن مجھے رحل پہ سجدہ دکھائی دیتا ہے. یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں علی میرے بستر پہ سو جا. تھوڑا تھوڑا بولو, تھوڑا تھوڑا بولو. زیادہ منتیں نہ کرواؤ, ساری دنیا قاضی کی منتیں کرتی ہے, قاضی آپ کی منتیں کر رہا ہے. علی میرے بستر پہ, علی میرے بستر پہ سو جا. اور یہ لے مکہ والوں کی امانتیں, یہ لے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, کام آئے گا آپ کے. الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھا ہوا کوئی نام نہاد مذہبی سکالر آپ کو ورغلا نہیں سکے گا. میرا وہ جملہ سن لیں.
اور بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ممبر و محراب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فرقہ واریت کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور ممبر و محراب سے آتی بھی نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میڈیا اور چینل پر بیٹھ کر قوم کو لڑایا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ گفتگو پھیلائی جا رہی ہے۔ کس قدر افسوسناک بات ہے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت علی کو فرمایا علی بستر پہ سو جا اور یہ لے مکہ والوں کی امانتیں۔ کن کی امانتیں؟ مکہ والوں کی امانتیں۔ کیا تھی وہ امانتیں؟ درم، دینار، کپڑا، زیور، برتن، یہ چیزیں کن کی تھیں؟ مشرکوں کی، منافقوں کی، کافروں کی، جان کے دشمنوں کی۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر سے دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ کن کی امانتیں تھیں؟ مشرکوں کی، منافقوں کی، کافروں کی، جان کے دشمنوں کی۔ کیا تھیں؟ برتن، کپڑا، زیور، درم، دینار۔ کسے دیے؟ کسے دیے؟ علی علیہ بولے کسے دیے؟ بس جو جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا، اور میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کسی کمزور کو نہیں دیے، کسی کمزور کو طاقتور ہاتھوں میں، مضبوط ہاتھوں میں، شیر خدا کے ہاتھوں میں، اسد اللہ کے ہاتھوں میں، خدارہ فرقہ واریت کو ہوا مت دو، خدارہ ملک میں امن آنے دو، خدارہ قوم کے شیرازے کو بکھیرو مت، بلکہ بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کرو۔ ارے جو میرا کریم آقا مکہ والوں کی امانت، کافروں کی امانت، مشرکوں کی امانت کسی کمزور کو دے کے نہیں جاتا، وہ میرا کریم آقا اپنا مسلح کسی کمزور کو کیسے دے؟ وہ میرا کریم آقا اپنا مسلح کیسے کسی کمزور کو دے کے جا سکتا ہے؟ ہائے، لیکن یہ بات ادھر میں نے لے کے جانی نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ یہ قرآن رحل پہ سجتا ہے۔ جب میں دیکھوں تب یوں نہ کیا کرو، ویسے ہی بولا کرو۔ ہاں اللہ یہ قرآن رحل پہ سجتا ہے، میرا آخری جملہ ہے اور توجہ سے سنبھالیے گا۔ وہ قرآن کہاں سجتا ہے؟ وہ کہاں سجتا ہے؟ پیارے آقا حضرت علی کو سلا کر خود کو پہنچے ابو بکر کے دروازے پر، ادھر دستک دی ادھر دروازہ کھل گیا۔ میں اپنے تخیل میں پوچھنے بیٹھ گیا، ابو بکر پوچھا تو ہوتا مندق الباب دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا، دشمنوں والی رات ہے، ہجرت والی رات ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ لے کے جا رہے ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں، چڑھائیاں چڑھ رہی ہیں، غار شور کی چڑھائیاں، غار میں پہنچے، ابو بکر پہلے داخل ہوئے، اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا، لیکن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنی دونوں ایڑیوں کو رکھا، اب ایڑیاں رکھ کر غار صاف کر کے سوراخوں کو بند کر کے ابو بکر نے رحل کھولی۔ ابو بکر نے رحل کھولی، حضور تشریف لائے، حضور نے آ کر اس رحل پر سورہ والضحیٰ کھولی، رحل پر سورہ والضحیٰ کھولی۔ ابو بکر دیکھنے لگا، دیکھتا ہی چلا گیا۔ ابو بکر بلکہ میں کہا کرتا ہوں ابو بکر پڑھنے لگا۔ مجھ سے پوچھ تو عرض کروں کبھی والضحیٰ پڑھ رہا ہے، کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہا ہے، کبھی ما زاغ البصر پڑھ رہا ہے، کبھی الم نجعل لہ عینین کی نگاہیں پڑھ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کا ماتھا پڑھ رہا ہے، کبھی یاسین کے دانت پڑھ رہا ہے اور بڑے مزے لے
کر ابو بکر فرماتے ہیں اس لیے ہولے ہولے پڑھتا ہوں نا، دیکھ تو اللہ کا قرآن کہتا نہیں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ لو جی میرا آخری جملہ ہے اور آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، خطابوں میں بھی نہیں ملے گا۔ ڈر گئے ہو کہ کتابوں میں بھی نہیں، خطابوں میں بھی نہیں، اور ہوگا بھی ٹھیک۔ یہ جلدی جلدی میں نے اس لیے کہہ دیا نا کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ کتابوں میں بھی نہیں، کتابوں میں بھی، اور جبریل نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ لیکن مجھے دکھ اس وقت ہوگا جسے دل میں مزہ آئے لیکن وہ پھر بھی بخیل بن کے بیٹھا رہے۔ پیارے آقا کا فرمان ہے بخیل کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان ہے، بخیل بندے کو جنت کی، اور اس سے بڑا بخیل کیا ہوگا جو چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ لا سکے۔ تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ لا سکے، پھر اللہ ہی ہے، وہ ان میں سے ہی پھر ہے جو کہتا ہے اب اور کیا دوں، جان تو دے رہا ہوں، اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں حضرات، توجہ، میں آخری جملہ ہے بس، پھر اس کے بعد کیونکہ رات بڑی مختصر سی ہے اور سحری کرنی ہے، آپ نے بھی میں نے بھی۔ حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں، 3 دن، وہ بھی توجہ سے سنیں جو جلسے نہیں سنا کرتے۔ حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں۔ یہی آج تک سنا، یہی سنایا کہ ابو بکر دیکھتا رہا، ابو بکر دیکھتا رہا۔ وہ جو ابو بکر کی خواہش تھی، یا رسول اللہ النظر الی وجہک، 3 دن 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے۔ ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں، میرے مہربان آقا تو وہ ہیں، میرے رحیم آقا تو وہ ہیں، میرے رؤوف آقا تو وہ ہیں جو غلام کو کہیں پیالہ پہلے تو پی۔ یہاں آقا نے کیسے برداشت کر لیا ابو بکر تو بیٹھا رہے میں سویا رہوں؟ ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں جو صحابی سے پوچھتے تو کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں گوشت بنا رہا ہوں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ میں برتن صاف کر رہا ہوں۔ آپ کدھر کو چلے؟ آقا فرماتے ہیں آپ یہ کام کرو، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تم خندق کھود رہے ہو، میں بھی کھودتا ہوں۔ تم نے پتھر باندھ رکھا ہے پیٹ پر، میں نے بھی 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، تم بھی کام کرو، میں بھی۔ ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں جن کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہے سواری پہ اب تو بیٹھ، تیری باری ہے۔ یہاں آقا نے کیسے برداشت کیا؟ اگلی رات ارے کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے۔ کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا۔ قاضی کو اگلا جملہ کہنے دے، حضور سوئے ابو بکر دیکھے، ابو بکر سوئے حضور دیکھے۔ ارے اور جملہ کہنے دے، اب حضور سوئے ابو بکر پہرا دے، ابو بکر سوئے حضور پہرا دے، ابو بکر سوئے حضور پہرا دے۔ حضور کا پہرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پہرا دینا حضور۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔